اللهم قرار الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم وقسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله وبركاته. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں خاص بندوں کے عہدے ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کا اعلان کر رہا ہے اور خود جو اپنی ذمہ داری ہے اس کا بھی اعلان کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے رب کریم کہ دیکھو جنہیں ہم نے ہادی بنایا ہے رہبر بنایا ہے منصب دیا ہے عہدے سے سرفراز فرمایا ہے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ظاہری ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. پہلی ذمہ داری جو اللہ نے جس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ کیا ہے؟ بنانے کی ذمہ داری. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. تو پہلی ذمہ داری اللہ نے جس کا تصرف اختیار کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے بندوں کا کام ماننا ہے بنانا نہیں ہے. بنانے کا کام اللہ کا ہے ماننا ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ماننا. اور کیا بنایا ہے؟ ائمتن ہم نے انہیں امام بنایا ہے. تو ذمہ داری کا جب ہم بناتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بنا دیا تو بے لگام ہو گئے اور بے نکیل ہو گئے جیسے چاہیں اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے لوگوں کو ہدایت کرے. نہیں,
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، ذمہ داری ہماری ہے بنانے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بننے کے بعد وہ جیسے چاہیں ہدایت اور ذمہ داری اپنے تصرف سے کرے، نہیں، ہم نے انہیں بنایا ہے اور ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہدون بامرنا، اور وہ امام بننے کے بعد اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہماری وحی ہوتی ہے تو ہدایت کرتے ہیں، ہماری وحی ہوتی نہیں ہے تو ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا فریضہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کا حکم کیا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، دوسری ذمہ داری، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اب جہاں تک مجھے لانا تھا، اب زیادہ تفصیل میں نہیں، کانوا لنا عابدین، چوتھے امام کی مناسبت سے یہ خمس مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور خمس مجالس کی دوسری مجلس جس کے خطاب کا شرف حاصل ہوا ہے، کانوا لنا عابدین، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ہادی ہوگا، جو ہمارا رہبر ہوگا، جو ہماری طرف سے بنایا ہوا ہوگا، جو ہمارا نمائندہ ہوگا، جسے ہم نے منصب دیا ہوگا، جسے ہم نے عہدہ دیا ہوگا، جسے ہم نے منصب سے سرفراز کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بے روزہ دار نہیں ہوگا، بے نمازی نہیں ہوگا۔ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار بندے سب کے سب ہیں، آدم سے لے کے خاتم تک سب کے سب عبادت گزار بندے ہیں۔ آدم صفی اللہ صحیح عابد ہیں، نوح نجی اللہ ہے مگر عابد ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر عابد ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر عابد ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے مگر عابد ہیں۔ میں نہ نبی کی توہین کر رہا ہوں، نہ منصب نبوت کی توہین کر رہا ہوں، مگر کیا کروں عزیزان گرامی، صفوت پر فائز ہونے کے بعد آدم صفی اللہ کہلائے ہیں، زین العابدین نہیں کہلائے، نوح ہدایت کرنے کے بعد نجی اللہ کہلائے ہیں مگر زین العابدین نہیں کہلائے ہیں، کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلیمیت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد کلیم اللہ کہلائے ہیں مگر زین العابدین نہیں کہلائے ہیں، عیسیٰ مردہ زندہ کرنے کے بعد روح اللہ کلمت اللہ کہلائے ہیں مگر زین العابدین نہیں کہلائے ہیں، اللہ کا حبیب حبیب اللہ ہے مگر زین العابدین نہیں کہا گیا، علی رات بھر عبادتیں کرتے تھے مگر زین العابدین نہیں کہلائے، زین العابدین کہلائے۔ پروردگار عالم نے محشر کا ہنگام ہے، اے مولا کائنات سرور کائنات حبیب کبریا رسول اعظم سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، میں کہوں گا ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں جب محشر کا ہنگام ہوگا، میں نے کہا یہ انبیاء ہیں، یہ مرسلین ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ رہبر ہیں، ان کا کام عبادت کرنا ہے، ان کا کام ہدایت اور ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، مگر زین العابدین کوئی نہیں ہے، صفی اللہ سب ہیں، نجی اللہ سب ہیں، کلیم اللہ کوئی ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلمت اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے مگر زین العابدین نہیں ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں محشر کا ہنگام ہوگا، انبیاء کی صفیں ہوں گے، آدم منبر افروز ہوں گے، نوح کے لیے منبر لگایا جائے گا، ابراہیم کے لیے منبر لگایا جائے گا، انبیاء بیٹھے ہوں گے، ساری صفیں لگی ہوں گے، ملائکہ کا ہجوم ہوگا، شہداء بیٹھے ہوں گے، صدیقین بیٹھے ہوں گے، صالحین کا مجمع ہوگا، انبیاء کرام کا مجمع ہوگا، اولو العزم پیغمبر ہوں گے، سارے رسول جمع ہوں گے۔ پیغمبر کہتے ہیں کانی انظروا الی ولدی زین العابدین ینادی مناد لیکم زین العابدین۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں گا، منادی ندا دے گا کہ زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے۔ پیغمبر کی نگاہ آدم کی طرف نہیں جائے گی، پیغمبر نوح کی طرف نہیں دیکھیں گے، پیغمبر ابراہیم کی طرف نہیں دیکھیں گے، پیغمبر موسیٰ کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ آواز دیتے ہیں انکانی انظروا الی ولدی زین العابدین، گویا میں اپنے بیٹے زین العابدین کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ایک بات تو طے ہو گئی، آدم صفی اللہ صحیح مگر مجال نہیں ہے کہ جب زین العابدین کہا جائے تو کھڑے ہو جائیں، نوح نجی اللہ صحیح مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جیسے زین العابدین کہا جائے وہ کھڑے ہو جائیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ زین العابدین کہا جائے تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ صرف حسین کے فرزند کا کمال ہے کہ جب زین العابدین کہا جائے گا تو پیغمبر کہیں گے بیٹا زین العابدین تمہیں پکارا جا رہا۔
सलावत पढ़ दीजिए अल्लाह जब पुकारेगा महशर के हंगाम में, और जाहिर सी बात है इबादत की जीनत जो बन जाए, जो सजदों का वक़ार बन जाए, जो रुकू की आबरू बन जाए, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, महशर का हंगाम, पैगंबर कहेंगे मैं देख रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होगी। पैगंबर कहते हैं हर जगह तकब्बुर बुरा होता है, मगर जो तकब्बुर अहले बैत से सादिर हो वो बुरा नहीं होता है। पैगंबर के सामने कुछ लोग अकड़ के आते थे तो पैगंबर बोलना भी पसंद नहीं करते थे, मगर जब खंदक के मैदान में मौलाए कायनात अम्र का सर लेके काट के और ऐसे चल रहे हैं जैसे आदम का वक़ार लेके चल रहे हो, इस्लाम की आबरू समेटे हुए, कुल्ले ईमान पैगंबर की तरफ जा रहा है। पैगंबर ने देखा, किसी ने कहा देख रहे हैं अली कैसे चल रहे हैं, आप मना करते हैं ना नहीं चलना चाहिए ऐसे, जरा अली की चाल तो देखिए, जरा अली की रफ्तार तो देखिए, जरा चलने का अंदाज तो देखिए। कहा क्यों ना हो, अली कुल्ले ईमान है, तुम्हारे यहाँ तो ईमान पाया ही नहीं जाता। जो कुल्ले ईमान है उसे हक है कि अकड़ के चले, जो कुल्ले कुफ्र का सर काट के ला रहा है, उसकी आबरू बचा रहा है इस्लाम को, उसे हक बनता है कि अकड़ के चले। मैंने कहा ना अहले बैत से शादी हुआ। अब पैगंबर ने जैसे कहा ले यकुम ज़ैनुल आबिदीन, तो लिखा है तारीख ने, मैंने देखा पैगंबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सफूफ अंबिया को चीरते हुए ऐसे निकलेंगे जैसे बदलियों से आफताब निकल रहा है, और ऐसी मशी होगी खरामा खरामा निकल रहे हैं, तो तू देख के कुछ लोगों का मशी तफाखुर फाखराना अंदाज होगा, तो लोग कहेंगे आज कैसा अंदाज है, तो आवाज देंगे ज़ैनुल आबिदीन का अंदाज तो होना ही ऐसा चाहिए। देखिए दो चीजें हैं, दो इंसान, अल्लाह ने सारी मखलूक खल्क की है, उनमें दो मखलूक उसकी ऐसी है जिसमें सबको सरफराज और सरफराज किया। पहले अंबिया और मुरसलीन व इम्मा, दूसरे मलाइका, दूसरे मलाइका। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इम्तियाज यह है, जब आदम का सजदा कराया तो मलाइका के लिए क्या कहा, फसजदतिल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सबने सजदा कर लिया। आदम मसजूद, ये सब के सब साजिद, यानी कायनात की सबसे अजीम हस्ती मलाइका। अल्लाह क्या कह रहा है, सजदा कराने के बाद ये सब के सब साजिद हैं। और कुरान में अंबिया और मुरसलीन और अइम्मा के लिए क्या कह रहा है, कानू लना आबिदीन, ये सब के सब हमारे इबादत गुजार बंदे हैं। तो अब जरा पहचानिए कदरों मंजिलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या है। कायनात की सबसे अजीम हस्तियां मलाइका, अंबिया, मलाइका। जब आदम का सजदा कराया तो मलाइका को साजिदीन कहा, और जब अपने बंदों की तारीफ की, अंबिया और मुरसलीन की तारीफ की, तो उन्हें क्या कहा, आबिदीन कहा। इसका मतलब यह है कि जो मसजूद मलाइका साजिदीन है, तमाम मलाइका अगर वो किसी बुलंदी पे जाए तो साजिदीन बनते हैं। अंबिया चाहे जितनी इबादतें कर ले, अल्लाह कहेगा तो आबिदीन कहेगा, मगर ये ज़ैनुल आबिदीन का शरफ है कि सारी मखलूक पर फजीलत लेके पहुंचते हैं तो कहते हैं अल्लाह भी आवाज़ दे रहा है, रसूल भी आवाज़ दे रहे हैं, ये सैयदुस साजिदीन है, ये ज़ैनुल आबिदीन। एक सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन। अब मैं जल्दी जल्दी, गर्मी का वो भी है, ज्यादा वक्त भी नहीं लेना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या मर्तबा है, इमामत की गवाही। जब अब वो इख्तिलाफ पर रवायत इख्तिलाफ की मोहम्मद हनफिया ने दावा किया था कि मैं, अगर दावा किया भी होगा मोहम्मद हनफिया ने,
تو امامت کے وقار اور اپنی آبرو بچانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سید سجاد سے کہا تاکہ شبہہ دور ہو جائے کہ امام کون ہے اور نبی کا وارث کون ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ خود انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو چوتھے امام آئے، کہا چچا آپ یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یا بعد مورخین نے لکھا کہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، ازالہ شبہہ جو امت کے درمیان پایا جاتا تھا کہ یہ بڑے بیٹے ہیں مولا کائنات کے، تو امام حسن اور امام حسین کے بعد ان کو امامت ملنی چاہیے۔ آئے، کہا چچا آپ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا میں بڑا بیٹا ہوں، وراثتاً تو ایسے ہی ہونا چاہیے، حسن بنے حسین بنے، اب میں بڑا بیٹا ہوں، مجھے بابا کی وراثت اور امامت ملنی چاہیے۔ کہا اچھا چلیے، ایسے فیصلہ نہیں ہوتا، ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے خاندان والوں کے پاس جانا چاہیے تھا، چلیے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں۔ مسئلہ آسان کرنا ہوتا ہے تو خاندان والوں کے پاس جایا جاتا ہے، تو سب گواہی دے دیتے، انسان گواہی دے دیتا، مگر یہی تو کمال ہے امامت کا، انسانوں سے گواہی نہیں لیتے ہیں، بے جان سے گواہی لیتے ہیں اپنی امامت کی۔ جیسے نبی کے لیے مسئلہ کیا تھا، ابو جہل نے کہا کہ آپ کہیے آپ رسول اللہ کے، اچھا ہم تب مانیں گے جب آپ کنکری مٹھی میں کنکری چھپا کے لے کے آیا اور کہا میں جلدی سے، کون بتائیے کنکری میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو رسول کہہ دیتے کنکری مسئلہ آسان تو ہو جاتا، مگر پیغمبر کمال نبوت یہ ہے مسئلہ اور سخت بنا دیا۔ کہا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بھی بتائے گی کہ میں کیا ہوں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور وہ بھی بتائے گی کہ میں کیا ہوں۔ دستے نبوت پہ کنکری آئی، کلمہ پڑھ کے بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، گواہی لیتے ہیں کہ کون اللہ کا پیغمبر کا جانشین ہے۔ کہا چلیے، دونوں پہنچے، میں نے مختصر کر دیا، پہنچے پتھر کی طرف حجر اسود کے پاس۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ آپ چچا کہیے، پہلے کہیے، اب گواہی دیں۔ تو انہوں نے علیہ السلام سب کیا، لمبا چھوڑا، کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا گواہی دیجئے کہ کون امام ہے دونوں میں سے، کوئی گواہی نہیں آئی۔ امام زین العابدین نے جیسے ہی حجر اسود کو سلام کیا، حجر اسود نے وہ بھی لکھا عربی فصیح زبان میں، عربی فصیح زبان میں اس نے چوتھے امام کی گواہی دی کہ آپ ہی نبی کے جانشین، علی کے خلیفہ اور نبوت کے ذمہ دار اور وارث ہیں۔ بس میں جہاں لانا چاہتا ہوں، دیکھیے ابھی پیغمبر نے گواہی دی کس سے؟ کنکری سے، اپنی رسالت کی، دستے نبوت پہ آگے کلمہ پڑھا۔ حجر اسود کے پاس زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی حجر اسود نے، پیغمبر یہاں اکیلے ہیں، کنکری نے گواہی دے کے بتایا کہ آپ رسول ہیں۔ پوری توجہ جانے گرامی، پیغمبر اکیلے ہیں، کنکری نے گواہی دی کہ آپ رسول ہیں۔ حجر اسود پتھر ہے چھوٹا سا، امام زین العابدین اکیلے ہیں، گواہی مانگا تو امامت کی گواہی دی۔ تو لفظوں کو سمیٹ کے کہ جب یہ اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں تو کبھی کنکری گواہی دیتی ہے رسالت کی، کبھی حجر اسود گواہی دیتا ہے، لیکن جب یہ چادر میں جمع ہونے کے بعد مباہلے میں پنجتن بن کے آ جائے تو اب کنکری گواہی نہیں دے گی، پتھر گواہی نہیں دے گا، یہ کہیں گے پورا پہاڑ کہے گا کہ میں ایسے چہرے دیکھا ہوں، اگر گواہی دے تو پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد۔ اب یہ یکجا ہے، پہلے الگ کے کنکری نے گواہی دی، الگ کے پتھر نے گواہی، اب یہ اہل بیت کا قافلہ مجموعاً جب آیا تو کہا انی لا ارا وجوہا لو سعلوا الجبال ان یزیلها لازالها اللہ۔ اگر یہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ کہیں کہ پہاڑ کو ہٹا دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ چوتھے امام فرزدق، عجیب و غریب شاعر، پہلے کہاں رہتے تھے؟ پہلے اموی کے رسمی خاندانی کہہ لیجئے اور راتب والا کہہ لیجئے یا وظیفے والے ان کے شاعر تھے۔ ابا دادا سب کا شان میں وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے، مگر اتنے قصیدے نہ جانے کتنے قصیدے کہے ہوں گے، مگر سارے قصیدے ابھی تک میں نے
نہیں دیکھے کہ ہشام کی شان میں عبد الملک اور مروان اور کس کی شان میں کتنے قصیدے کہیں وہ تاریخ میں نہیں ملا، مگر تاریخ نے لکھا کہ حج کا زمانہ تھا، ہشام ابن عبد الملک ابن مروان حج کے لیے آیا تھا. یہ درباری شاعر ہے، یاد ہے، درباری شاعر ہے. تو اب حج کے لیے آیا، ساتھ میں یہ بھی تھے حوالی آپ جانتے ہیں، ندما، صحبہ، صاحبین، مصاحبین جتنے تھے سب کو لے کے آیا تھا. ظاہر سی بات ہے دھاک جمانے کے لیے جسے کہا جاتا ہے، آدمی اپنے لاہو لشکر کو لے کے نکلتا ہے. جیسے قارون نکلتا تھا لاہو لشکر لے کے، تو گاؤں والے دیکھ کے کہتے تھے کاش ہمیں بھی اللہ نے ایسی دولت دی ہوتی. اور جب اللہ نے دھسایا تو کہا یار کیا فائدہ ایسی دولت کا جو وقت ضرورت بچانا. بہرحال وہ لاہو لشکر کے ساتھ اس نے چاہا کیا ہم حجر اسود کا بوسہ لے لیں. حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے بڑھا ایک جمع غفیر، کتنی بھیڑ لگتی رہتی ہے، مگر وہ جا نہیں سکا تو تھک ہار کے واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. کرسی لگائی گئی یا ممبر، جو بھی بعض روایتوں میں ممبر لکھا ہے، ممبر لگایا گیا اور اس پہ کہا سرکار آپ بیٹھیے، کعبہ آپ کا ہے، جب چاہے حج کر لیجئے گا، آپ سردار ہیں، خلیفہ ہیں اور بادشاہ ہیں، جب چاہے حج کر لیجئے گا. لوگوں نے مشورہ دیا کہاں پسینہ بہائیے گا، یہ مجمع. اب یہ کرسی میں بیٹھا، چاہنے والے بیٹھے ہیں، فرزدق بھی بغل میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں. اتنے میں مجمع نے سب نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے، اب مجھے نہیں پتا کتنی دور تھے مولا خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے، لیکن اتنا تو تاریخ اور اس روایت سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ کچھ دور تھے فاصلے پہ امام سجاد، اور طواف کرنے کے بعد اب وہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں چومنے کے لیے. تو تاریخ اور واقعہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی ادھر مجمع نے دیکھا، ہشام نے دیکھا کہ امام سجاد حجر اسود کی طرف چومنے کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے امام بڑھتے جاتے ہیں اور چہرے کا ہیبت و جلال دیکھ کے مجمع کائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، کائی کی طرف بڑھتا جا رہا. اب تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے چیمیو آ رہے ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا. کون ہے جس کے دوش پہ دائر رسالت ہے، جس کے سر پہ امامہ ہے، جو چل رہا ہے لگتا ہے آدم کی آبرو لے کے چل رہا ہے، جو چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے نوح کا وقار لے کے چل رہا ہے، جس کی چال سے چل رہا ہے کہ موسیٰ کی کلیمیت جھلک رہی ہے، جس کے چلنے کے انداز سے پتا چل رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. ایسا چل رہا ہے جیسے پتا چل رہا ہے حبیب گردیاب زمین مکہ پر چل رہے ہیں، علی کی آبرو چل رہی ہے، فاطمہ کا وقار چل رہا ہے، حسین کی عزت چل رہی ہے، حسن کا وقار چل رہا ہے. اور ایسے ایسے خرامہ کرتے تھے جیسے ہی حجر اسود تک پہنچے مجمع کائی تک پھٹتا رہا. ایک مرتبہ امام نے بوسہ دیا، بوسہ دے کے پلٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ ہشام کے چاہنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے، آپ پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے آپ پہچانتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. اب مثال لینا میری مجبوری، علمدار علمسال تضرب ولا تقاس، میں اتنی بار کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہو. مثال دینا میری مجبوری ہے. اب جیسے میں ظاہر میں مدرسے کے بچوں کی میں اتنی مجلس سے مثلا الحمدللہ یہاں پڑھ رہا ہوں، سبھی جانتے ہوں گے مجھے. اب تعارف اگر کوئی جانتا ہو کسی کو اور اس سے پوچھا جائے ان کو جانتے ہو تو اب اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے عربی زبان میں ایک لفظ ہے تجاہل عارفانہ. اگر میں صحیح جا رہا ہوں، تجاہل عارفہ یعنی جان بوجھ کر سامنے والے کی قدر و منزلت کو گھٹانا، اس کی معرفت پر پردہ پوشی کرنا، پردہ ڈالنا. جانتے ہیں کہ آفتاب حیدر صاحب ہے، مجلسیں پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، مگر پردہ پوشی کرنے کیوں؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو سچ مجھ میں نہیں جانتا ہے، یا یہ نہ بتانے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ تاکہ مجمع میں ان کی اور آبرو نہ بڑھ جائے. ابھی اگر کہہ دیتا ہشام یہ امام زین العابدین ہیں، یہ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، تو لوگ کہتے یار آپ پڑھ رہے تھے تو مجمع ایک آدمی نہیں ہلا آپ کو جگہ دینے کے لیے ہے. اور یہ دیکھیے شان اور حیبت و جلال امام زین العابدین دیکھ کے مجمع کائی کی طرف پھٹ رہا ہے. آپ
آپ ایک بندے کو نہ ہلا سکے، یہ پوری امت کو ہلا کے حجر اسود کا بوسہ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ پر جیسے ہی ہشام نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، ایک مرتبہ فرزدق کے لبوں پہ مجھے نہیں پتا بلبل سدرہ نشی کی زبان فرزدق کے منہ میں آ گئی تھی، یا ایسا لگتا تھا جب فرزدق کی فکروں میں اللہ نے فردوس کا پانی ڈال دیا تھا، سلسبیل کی موجیں آ کے اس کی زبان کو چومنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا فرزدق کو ہو گیا تھا، بنی امیہ کے قصیدے پڑھنے والا، بنی امیہ کے دسترخوان پر روٹیاں توڑنے والا، بنی امیہ سے راتب لینے والا، نہ جانے جیسے انہوں نے کہا لا عارف ہوں، ہشام نے جیسے کہا میں اسے نہیں جانتا ہوں، ایک مرتبہ فرزدق مسئلے میں یہ نہیں کہتا، فرزدق نہیں بول رہے، اور ایسا عالی شان قصیدہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں فرزدق نہیں بول رہے ہیں بلکہ جبریل آیتیں لے کے آ رہے ہیں، میکائیل قصیدہ لے کے آ رہے ہیں، اسرافیل کو مدح سرائی کے لیے آ رہے ہیں، ابھی اسرائیل مدح سرائی کے لیے آئے، اور ایسا طویل ترین قصیدہ ارشاد فرمایا، آواز دی تو اسے نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ اسے ہل جانتے ہیں، اسے حرم جانتے ہیں، اسے مکہ جانتا ہے، اس کے نشان قدم کو کعبہ چومتا ہے، یہ کعبے کی آبرو ہے، یہ کعبے کا قبلہ ہے، یہ مولود حرم کا لال ہے، یہ فاطمہ کا گوشہ جگر ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے، اس کے چچا حمزہ ہے، اس کے چچا جعفر ہے، یہ اسلام کی آبرو ہے، یہ مذہب کا وقار ہے، یہ للہیت کی آبرو ہے، یہ خانہ کعبہ کا وقار ہے، تو اسے نہیں پہچانتا، اس کے قدم کو تو کعبہ پہچانتا ہے، اس کے قدم کو کعبہ پہچانتا ہے، یہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ عزیزان گرامی قصیدہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ جو دیکھا ہے کہ مجمع ان کے جانے سے کائی کی طرح پھٹ رہا ہے، ایسا جملہ شاید میں پڑھتا 1000 مجلسوں میں بھاری ہو جائے، جو فرزدق نے اپنے ایک مصرے میں کہہ دیا، کہا تو نے یہ جو منظر دیکھا ہے کہ ابھی زین العابدین جا رہے تھے تو ہیبت و جلال سے مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا تھا کہ وہ ذات ہے کہ اسے حجر اسود کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اشارہ کر دیتے تو حجر اسود ان کے نشان قدم کو چومتا نظر آتا۔ تو نہیں پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا ہے تو تیرے نہ پہچاننے سے ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اب مجھے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے میری صحت پہ اثر نہیں پڑنے والا ہے، ہاں تیری موت البتہ جاہلیت کی موت ہوگی، اس لیے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ اب کان کھڑے ہو گئے، ایسا قصیدہ، ایسا قصیدہ عالی شان جو جنت کی ضمانت بن جائے اور زین العابدین کے لبوں پر تبسم کا ذریعہ بن جائے، اسے قصیدہ فرزدق کہا جاتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا اتنا لمبا چوڑا قصیدہ، کئی شعر میں سمجھتا ہوں 40 اشعار سے کم نہیں، 30 مابین کو میں نے پورا نہیں پڑھا مگر کم سے کم 30 اشعار تو ہیں، معرکۃ الاشعار، اشعار ساری تعریف ہیں۔ تعریف کرتے کرتے جب یہ سن رہا تھا، سنتے سنتے ایک بار اس نے کہا کہ کبھی تم نے ہماری شان میں ایسے قصیدے تو نہیں کہے، ہماری شان میں ایسے قصیدے کبھی نہیں کہے، کھاتے ہماری ہو، مسل بھی تو ہے جس کی کھاؤ اسی کی گاؤں، اب تک ہم کھلاتے رہے، ہم نے عالی شان محلوں میں تمہیں جگہ دی ہے، ہم تمہارا راتب دے رہے تھے، ہم نے تمہیں لباس دیا، ہم نے تمہارا اقامہ بنوایا، ہم نے تم سے ہمدردی جتائی، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، ہم نے تمہیں وقار دیا، ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے مال دیا، ہم نے دولت دی، ہم نے روٹی دیا، ہم نے کپڑا دیا، ہم نے مکان دیا، ہم نے سر چھپانے کے لیے جگہ دی، ہم نے محل دیا، عالی شان محلوں میں تمہیں جگہ دیا، مگر تم نے ہماری آج تک ایسی تعریف نہیں کی۔ قسم خدا کی ابو فرزدق کا ایک فطرہ جو انہوں نے اب کہا ہے، قسم خدا کی قیامت تک کے لیے اگر امامت خزانوں کے دہن کھول دے تو فرزدق کے اس میں سے ایک مصرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم تمہیں وظیفہ دیتے تھے، ہم تمہیں پالتے تھے، ہم تمہاری روٹی کا خیال کرتے تھے، ہم تمہیں رزق دیتے تھے، ہم تمہارے
तुम्हारे लिबास का जिम्मेदार थे, हमने तुम्हारे महल में जगह दी, मगर आज तक हमने तुमने हमारे लिए ऐसा कसीदा नहीं कहा, हमारी शान में ना ऐसा कसीदा कहा, न हमारे आबाओ अजदाद की शान में ऐसा कहा। क्या वजह है कि मर्तबा फर्ज तक तड़प के पूरे चाहो जलाल के साथ कहते हैं सुन, वह कसीदा देता है, रोटी देता है, दौलत देता है, इख्तिदार दिया है, मनसब दिया है, घर में जगह दी है, मगर ऐसा कसीदा इसलिए नहीं निकला। फर्ज तक आवाज देते हैं, तमाम तारीफें मर्तबा फर्ज तक ने जुमले में समेट दी। अपने इस जुमले में जिसका हक कयामत तक के लिए अदा नहीं हो सकता है, जैसा फिक्रा फर्ज तक ने कहा तुम हमारा खाते हो, मगर आज तक हमारी शान में ऐसे कसीदे नहीं गए। तो फरदक ने पलट के कहा आते जद्दन का जद्द ही अबन का अभी है। अब फिर मैं मिसाल देता हूं। अब जब तारीफ की बारी आई, मैंने कहा यार मैं किसी खतीब की तारीफ कर दूं, बेगाना हो, न जानता हूं, तो जो मेरे साथ रहेंगे तो अगर यार आफ्ताब भाई ने आपने कभी तारीफ नहीं की कि क्या लहजा है, क्या अंदाज़े बयान है, क्या तलाकत बयानी है, क्या फलासत लसानी है, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है, क्या दर्ज तकल्लुम है। आपके लहजे से तो खतीब आज़म का लहजा झलक रहा है, आपके अंदाज़े बयान से तो खतीब अकबर का अंदाज़े बयान समझ में आ रहा है। आप बोलते तो ऐसा लगता है रईसुल वाइज़ीन बोल रहे हैं। अगर मैं किसी की तारीफ न करूं, जो मेरा करीबी है तो कहेगा पलट के, तो मैं कहूंगा कि मियाँ पहले ऐसा लहजा ले आओ जो तारीफ करने के काबिल है। बस पलट के फरदक ने भी यही कहा हिशाम मैं तेरी भी तारीफ करता ऐसी ही जैसी ज़ैनुल आबिदीन की है, मगर ऐसे नाना तो पहले ला जैसे नाना ज़ैनुल आबिदीन के है, ऐसा बाप तो पहले ना जैसे ज़ैनुल आबिदीन के बाप है, ऐसी माँ तो ना जैसी माँ ज़ैनुल आबिदीन की है। पढ़ दीजिए देखिए झूठी तारीफ सिक्कों की खनक पर कब तक चलेगी, और अहले बैत झूठी तारीफों से अपनी तारीफें नहीं करते हैं। अब महबूस कर दिया, और ये लफ्ज़ भी है, कैद में डाल दिया। इमाम ने दिरहम भेजवा दिया, कहा मौला आप जानते हैं मैंने खुलूस दिल के साथ आपकी तारीफ की है। कहा हाँ मैं जानता हूं, मगर हम अहले बैत जो दे देते हैं उसे वापस नहीं देते, हम तेरी जन्नत की जमानत के मालिक हैं। कहा मौला अगर जन्नत की जमानत लेना चाहते हैं तो मुझे एक अपने जिस्म से लगा हुआ वो जुब्बा दे दीजिए जो आपके ज़ेबे तन रहता है, कयामत तक के लिए मेरी आबरू बढ़ाने के काबिल है। अब जब कैद कर दिया तो वही जुमला जो मैंने कहा कि तुम मुझे कैद तो कर सकते हो। फरदक ने फिर जुमला कहा, अब इसकी हजों में कहने लगे, बुराई में, मजम्मत में, और अहले बैत की तारीफ करने लगे। तो तारीफ करते करते कहते कि तू ये सोच रहा है कि फरदक को कैद करके अहले बैत की तारीफ खत्म कर देगा, रोक देगा, तो तू जिस्मों पे पाबंदी लगा सकता है मगर फिक्रों पर पाबंदी नहीं लगा सकता। तो जिस्मों को बेड़ियां तो पहना सकता है मगर ज़हनों को पाबंद सलासिल नहीं बना सकता। और अहले बैत वो हैं जिन्होंने अपनी जात को तलवारों की नोक पे नहीं मनवाया है, बल्कि दिलों को झुकाया है। तो अपने अखलाक और बस मैंने खत्म किया। ये वो अय्याम जो सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन की शहादत आप इंशाअल्लाह सुनेंगे, मगर जिसे सब रोए हैं उसे ही रोया जाए, और जिस नाहियत से रोए हैं उसी नाहियत से रोया जाए। ऐसा नहीं है ज़ैनुल आबिदीन ने सख्तियां नहीं देखी, हर मरहले पे अपने बाबा के साथ हैं। अकबर ने आवाज़ दी तो क्या ज़ैनुल आबिदीन नहीं आए होंगे, तड़प के वो भी आए होंगे, मेरा भाई आवाज़ दे रहा है। चचा ने बुलाया होगा तो क्या ज़ैनुल आबिदीन नहीं आए होंगे तड़प के, नहीं, हर गांव पे बाबा के साथ हैं। शहादत के बाद ये सारी जिम्मेदारियां जिसने ज़ैनुल आबिदीन को बूढ़ा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, वो हुसैन जिसे सब रोए हैं, प्यासे सब थे,
سکینہ بھی پیاسی ہے، زینب بھی پیاسی ہے، ام کلثوم بھی پیاسی ہے، سجاد بھی پیاسے ہیں، خود مولا حسین بھی پیاسے ہیں، مگر جب بھی تذکرہ ہوتا ہے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ پانی آیا سید سجاد کی نگاہیں گیلی ہو گئی، ایک مرتبہ آواز دی ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کھانا آیا، کھانے کو دیکھ کے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ عزیزانی گرامی پیاسے تو سب ہیں، مگر جسے یاد کر کے روتے ہیں وہ صرف اور صرف حسین ابن علی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا مولا کتنا پیاسا تھا، اگر اکبر اپنی زبان مولا حسین کے دہن میں دے کے نہ کھینچتے تو قیامت تک نہ پتا چلتا کہ حسین ابن علی کتنے پیاسے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جب اکبر آئے ہیں ایسے ہنگام میں، کیا اکبر کو نہیں پتا ہے کہ پانی مانگنا چاہیے بابا سے؟ ایسا سوال جو خود فرزند زہرا نہ پورا کر سکے اور اکبر کو پتا ہے، مگر نہیں، اکبر جانتے ہیں میرا بابا پیاسا ہے، پانی بھی نہیں ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا میرے لال اپنی سوکھی ہوئی زبان میرے دہن میں دے دو، علی اکبر مقاتل نے لکھا ہے کہ علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان مولا کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لیا اور کھینچ کے ایک جملہ کہا اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگر اکبر نہ بتاتے تو پتہ نہ چلتا کہ زہرا کا لال کتنا پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی مرحلہ نہیں ہے، امام حسین خود سید سجاد کو وصیتیں کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں بیٹا جب چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے آقا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا مولا کتنا پیاسا تھا۔ اور ایک روایت کہتی ہے کہ کتنے پیاسے تھے امام۔ آواز دی جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین خود شہید ہو گئے تو مقاتل نے لکھا ہے کہ ذوالجناح اپنی پیشانی خون میں آلود کر کے در خیمہ پہ سنانے آیا ہے کہ زہرا کا لال مارا گیا، پنجتن کی آبرو لوٹ لی گئی، حسین قتل کر دیے گئے۔ زبانے بے زبانی میں سر پٹک پٹک کے آواز دے رہا سکینہ تم یتیم ہو گئی ہو، زینب تم بن بھائی کے ہو گئی ہو۔ اے عزاداروں سب آ گئے، حسین کی پیاس سنیے۔ کیا سکینہ نہیں پیاسی ہے؟ ہاں حسین کی غریب بیٹی پیاسی ضرور ہے، سب آ گئے ہیں، مگر سکینہ بڑی دیر کے بعد آئی ہے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارے حسین کی بیٹی بھی پیاسی ہے، مگر ذوالجناح کو دیکھ کے سکینہ سارا درد بھول گئی، بس ایک جملہ کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی، بس اتنا بتا دے کہ ظالموں نے شہادت کے وقت میرے بابا کو پانی پلایا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین شہید ہو گئے، کہاں کہاں تک میں حسین کی پیاس کا تذکرہ کروں۔ مرتبہ 13 محرم کو قبر بنائی گئی، سید الساجدین نے کوئی اور جملہ نہیں لکھا کہ یہ میرا بابا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ سب کچھ نہیں لکھا۔ ایک تختی لکھ کے اپنی انگلیوں سے قبر حسین پہ جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ ارے یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، جس قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا اور غریب مارا ہے۔ آزادارو بڑی غربت کا ہنگام ہے، زہرا کا لال ہے، آخری مرحلہ اس کے بعد ختم و دعا ہے، یکو تنہا زہرا کا لال ہے۔ جانتے ہیں میرا مولا کتنا پیاسا ہے، دنیا جانتی ہے ساتھ یہ کوثر کا لاڈلا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حسین نے ایسے جملے استعمال کیے ہیں جو کوئی غیرت مند استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ وقت شہادت ہے، حسین تیروں پر معلق ہے، منادی دے رہا ہے، کربلا کے میدان میں کوہرام بپا ہے، شمرا آگے بڑھا ہے۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں وہاں قدم رکھ دیا جہاں حسین نے آنکھیں کھول کے کہا یا ھذا من انت لقد ارتقیت
مرتقا عظیما. اے شخص تو کون ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ تو کتنے بلند مقام پہ چڑھ گیا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ وہ سینہ ہے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ سینہ ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے. میں رسول کی آغوش میں کھیلا ہوں، میں علی مرتضیٰ کی آغوش میں کھیلا ہوں. مجھے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. ہاں عزادارو، عجیب جملے ہیں. حسین آواز دیتے ہیں، اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ آواز دی، ایک مرتبہ آواز دینے کا تجھے نہیں پتا کہ میں ساقی کوثر کا لال ہوں. اے شمر مجھے ایک قطرہ یاد دے دے، مجھے ایک قطرہ یاد دے دے. ہاں عزادارو، یہ وہ موقع ہے جہاں حسین نے آپ کو بھی یاد کیا. آواز دیتے ہیں، کتنا پیاسا میرا مولا خود کہتا ہے. اسی پہ ختم دعا انشاءاللہ میرے مولا فرماتے ہیں، جیسے شمر سینے پہ سوار ہوا آواز دیتے ہیں، یا شمر ان کان لا بد لکا من قتلی فاسقنی شربتا من الماء. اللہ اکبر، ساقی کوثر کا لال ایسے ہنگام میں پانی مانگ رہا ہے. عزادارو، میرا غیرت مند امام کہتا ہے، اے شمر اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک قطرہ آب دے دے. جانتے کیوں میرے مولا نے فرمایا ہے؟ وجہ بھی سن لے. آواز دیتے ہیں، غریب زہرا نے طرف کے کہا کہ جانتا ہے شمر پیاس سے میری کیا حالت ہو گئی ہے؟ لقد تفتت کبدی من الزمان. اے شمر، ارے پیاس کی شدت سے زہرا کے لال کا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے. اے عزادارو، کسی نے ایک ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا پیاس کی شدت سے کبھی کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا اس کی مثال یہ میں نے ختم کیا. عزادارو، آپ محسوس کیجئے گا کہ میرا مولا کربلا میں کتنا پیاسا تھا. ہائے آبرو زہرا. ایک مرتبہ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں اگر کسی نشیب میں پانی ہو اور وہ پانی دھوپ کی شدت سے خشک ہو جائے تو جانتے دیکھا ہوگا آپ نے کھیت میں جگہ جگہ سے دراریں پڑ جاتی ہیں. کھیت آفتاب کی تمازت سے اور پانی سوکھنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے. ہائے فرزند زہرا کی پیاس. میرا مولا فرماتا ہے، اے شمر، ارے میں اتنا پیاسا ہوں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے. اے شمر مجھے قطرہ آب دے دے، میں زہرا کا لاڈلا علی کا جایا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زهرا وابيها وبالها وبنيها والشر المستودع فيها. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و حرمت و شرافت و کرامت و مکرمت و بلندی و بزرگی کا. پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کو جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار جو بیمار ہیں مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ، صغرا کی بیماری اور یتیمی کا واسطہ، پروردگار جو بھی جہاں بھی مومنین و مومنات جس مرض میں بھی مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں مولا علی اصغر اور شہزادی سکینہ کا واسطہ ان کی گودیوں کو آباد فرما. انہیں نیک صحیح و سالم اولاد نرینہ سے مالا مال فرما. پروردگار جو بے روزگار انہیں صاحب روزگار بنا. پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ازغیب عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا ما تم حسین.